اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سبق 3A آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی جماعت یا کلاس میں آپ کو خوش آمدید. اس کورس میں ہم گرامر سیکھیں گے صرف ٹی پی آئی کے ذریعے، ٹی پی آئی اور عربی بول چال کے ذریعے، صرف عربی بول چال کے ذریعے، ان میں سے کوئی نہیں. اے بی سی ڈی. جی فرمائیے کیا درست؟ بی یعنی ٹی پی آئی اور عربی بول چال کے ذریعے. ترجمہ کیجئے. الحمدللہ، ایک سے زیادہ جواب کا انتخاب کیجئے. ساری طاقت، تمام شکر، تمام تعریفیں مکمل کر اللہ تعالیٰ کے لیے. سی الحمد کا ترجمہ چاہیے سسٹر. تمام تعریفیں. تعریفیں نہیں، اس کے دو ترجمے ہیں. تمام شکر، تمام تعریفیں. الحمد کے معنی دو ہے، تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ. وہ پھر آگے آتا ہے للہ. للہ یہاں پہ نہیں ہے، اس لیے وہ اللہ کے لیے کا نہیں ہے. صرف الحمد کے حصے کی جو ہے وہ ہمیں ترجمہ یا ٹرانسلیشن کرنی ہے. تو وہ یاد رکھیے الحمد جو ہے یہ فعل مضارع ہے. عربی میں فعل مضارع ایسا فعل ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں کا ترجمہ کیا ہے. تو یہاں کیا ہے، ویسے یہ مضارع کی بجائے یہ تو اسم ہے، تو اس کے دو معنی آئیں. کیا؟ تمام تعریفیں، تمام شکر. تو کہیے دل سے کہیے، کیا کہیے؟ الحمد. جیسے آپ کہتے ہیں میں اوپر کی طرف دیکھتا ہوں، میرا دماغ میں دیکھ آپ کرو اور میرا ذہن اوپر جاتا ہے، دیکھو فوراً جواب ہے حمدنی عبدی، حمدنی عبدی. میرے بندے تعریف کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کتنی عظمت، اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے میرے بندے نے میری کہا ہے، میرے بندے نے. اور ہمیں کہ ہم کہتے ہی نہیں. میں کہہ کے تک کہو آپ لوگ کہتے کیا کہنا اللہ میاں، کون سا ہمیں سنائی دے رہا ہے کیا کہنا. یقین کریں، جب آپ یقین کے ساتھ اس لفظ کو کرتے ہیں پھر اس کے اثرات. ہاں جی ترجمہ کیجئے. الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں شیطان دھتکارا ہوا کھلائے سے. جی الرجیم دھتکارا ہوا. رجیم کے معنی ہوتا ہے رجم کرنا، دھتکار دینا، دور کر دینا، پھینک دینا. ہاں واہ ہو اللہ، تین لفظ ہیں. واہ ہوا اللہ، واہ کے معنی اور ہوا معنی وہ اللہ. اللہ اور وہ اللہ ہے، اور اللہ ہے، وہ اللہ ہے، اور تو اللہ ہے. اللہ ہے، یہ مکمل جملہ ہے. واللہ وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ ہے. تو آئیے آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ جو ہے یہ ایک آیت مبارکہ دیکھیں گے کہ قرآن سمجھنا آسان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا، سوال ہے آپ کی، کیا تم نے تدبرون، غور نہیں کرتے، جمع کا صیغہ، کیا تم غور نہیں کرتے کس چیز پہ اللہ نے؟ القرآن، قرآن کیا غور کریں. ام علی کیا ہے، پر علامنی پر قلوب، قلب کی جمع ہے دلوں پر، کیا دلوں پر ہیں اقفالها، کفل پر. کفل یہ ابھی تو اردو ہماری بڑی ماڈرن ہو گئی ہے، پرانے لفظ نکل گئے ہیں، ورنہ تالے کو کفل کہتے تھے. کفل تالا، یہ جمع ہے. اقفالها یعنی کیا ان کے دلوں پر جو ہے وہ تالے لگ گئے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا تم لوگوں کو کہ تم قرآن پر غور نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ گئے؟ کیا تم جو ہے نہیں سمجھ سکتے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کتنی بڑی بات ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو آئیے ہم باقی حصہ سورۃ الفاتحہ کا لیں گے، آج 4 سے 5 آیت تک،
اور گرامر میں انشاءاللہ آج آپ کو ہم جو ہے ضمائر متصلہ سکھائیں گے۔ ضمائر دو طرح آتے ہیں، ایک منفصلہ یعنی جدا جدا، ہوا، تم، انت، انا، انتم، نحن، یہ جدا جدا، ان کو کہتے ہیں منفصل۔ ایک ہوتا ہے متصلہ، متصلہ کہتے ہیں جڑے ہوئے۔ جڑے ہوئے کون سے آتے ہیں آج ہم دیکھیں گے، وہ ہوتا ہے ہو، ہم، کا، ای، ام، اور یہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 6 نئے الفاظ بھی ہم سیکھیں گے جو کہ قرآن پاک میں تقریباً جو ہے 3500 6 لفظ۔ پھر کہیے الحمدللہ، کتنا آسان کر دیا، کہیے الحمد۔ اللہ کے سبق میں الحمدللہ۔ قرآن کا 33 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں تقریباً 12,000 سے بھی زیادہ۔ تو آئیے سورۃ فاتحہ کو ایک بار پھر تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج ہم نے صرف یہی پڑھنا ہے، تو آئیے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ مالک یوم الدین، مالک، مالک کو کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں نا، میں اس چیز کا مالک ہوں، میں اس گھر کا مالک ہوں، میں اس گاڑی کا مالک ہوں، میں اس زمین کا مالک ہوں، میں اس کتاب کا مالک ہوں، تو مالک اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ مالک کے معنی ہے مالک۔ یوم کہتے ہیں دن کو، ہم بھی کرتے ہیں اردو میں، 3 دن کی، 3 یوم کی رخصت دیجیے۔ یہ تو ابھی پتہ نہیں درخواست میں آپ لوگ کیا لکھتے ہیں۔ جب ہمارا زمانہ ہوتا تھا ہم نے تو کہا جاتا تھا جی 1 ہفتے کی چھٹی کی درخواست لکھیں، ہم لکھ دیتے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، جناب عالی مودبانہ گزارش ہے، فدوی کو بخار ہے یا کوئی تکلیف ہے اور مہربانی کر کے 7 یوم کی یا ایام کی چھٹی دیجیے۔ یہ وہ یوم ایام یہی لفظ ہے عربی میں، اس کے معنی تدین، الدین۔ ہاں یہ ہے ایک خاص لفظ سیکھنے کا کہ اس سے کیا ہوتا ہے۔ یہاں پہ اس کے معنی ہے بدلے کے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں ان کا تفصیل۔ مالک، مالک کو کہتے ہیں، اس سے ہم یوم عید اور یوم الآخر بھی کہتے ہیں، یوم سے دن۔ یوم واحد ہے، اس کی جمع ہوتا ہے ایام۔ جی ایام کس کی وہ ہے جمع؟ جی ایام کس کی جمع ہے؟ یوم کی، اور یوم کی جمع کیا ہے؟ ایام۔ یہ آپ کو یاد رکھیں، کیونکہ کوئز میں کبھی ایسے پوچھ لیتے ہیں یوم کی جمع بتائیے، کبھی جو ہے ایام کی واحد پوچھ لیتے ہیں۔ تو یہ آپ کو دونوں طرح آنا چاہیے کہ ایام ہے تو یوم ہوگا، یوم ہے تو ایام ہوگا۔ اب ہے یہ کام کا لفظ، میں نے کہا تھا اسے ہم نے دیکھنا ہے کیونکہ اس کے 2 معنی، ایک تو ہے بدلہ جیسا یہاں پہ ہے بدلے کا دن، اور دوسرا ہے زندگی کا نظام، یعنی حیات زندگی کا جو نظام ہے، جو دین اسلام ہے، جو طریقہ ہمیں اللہ نے بتایا، اس کے رسول نے بتایا، اس طریقے کو ہم کہتے ہیں زندگی کا نظام، جو شریعت کے مطابق ہے، جو شرعی قوانین کے زندگی تحت ہم گزار سکتے ہیں، یہ گزارتے ہیں، اس کو نظام کے زندگی۔ تو یہ آپ نے اس کے معنی یاد رکھنے۔ دین کے معنی کیا ہے؟ بدلہ اور زندگی کا نظام، یعنی دین اسلام۔ تو آئیے تصور احساس کے ساتھ مطالعے کے بعد غور و فکر کرتے ہوئے اللہ سے دعا، اے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما، ہمیں پتہ نہیں ہے، آپ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور پھر اپنا جائزہ لیں کہ آیا ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں، آیا اسی طرح گزاریں جیسے یہ آیتیں بتا رہی ہیں، یا ہم اس کے الٹ گزاریں۔ اگر الٹ ہے تو اپنے لیے نجات کا ایک پروگرام بنائیں اور اس پر عمل کریں، اور دوسروں کو بھی تلقین کریں۔ آئیے اسباق لیتے ہیں ساتھ۔ دین کے 2 معنی ہیں، جیسا میں نے کہا، بدلہ یعنی اچھے کام کا اچھا اور برے کام کا برا بدلہ۔ زندگی گزارنے کا طریقہ، جیسے اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے جب قیامت آئے گی صرف اللہ ہی سب کا مالک یعنی ہونا، اسی کی حکومت، اب بھی اسی کی ہے، سب کچھ اسی کا ہے، اسی نے بنایا ہے، ہم یہاں بھیجے گئے اور ہم یہاں سے جیسے آتے ہیں ویسے خالی آ جاتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی چیز اس دنیا کی نہیں جا رہی، سب یہیں چھوڑ۔
کیوں؟ اصل مالک آج بھی وہی مالک ہے، مگر اس نے امتحان کے لیے انسانوں کو کچھ اختیار دیا، اس کے علاوہ ان کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو اللہ نے دیا صرف اتنا ہی ہے کہ یہ اس کو دیا اس لیے کہ یہ دوسروں کو پہنچائے یا اس کو استعمال کرے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سمیٹتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، یہ تو میرا ہے، مجال ہے کوئی اس کو ہاتھ لگا کے۔ اور ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، ضدی ہوتا ہے، جب بچہ ویسے نہ سمجھ آتا ہے، اس کو آپ ایک کھلونا دے دیجیے، کھانے کی چیز دے دیجیے، جیسی آپ نے دی وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ آپ نے دی ہے، اب اس کے ہاتھ میں آتے سال وہ بچہ کیا کہتا ہے؟ یہ میری ہے۔ اب اگر اس سے کوئی دوسرا بچہ مانگتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میری ہے، ایسے بلکہ ہٹاتا ہے کہ کہیں وہ اس کے لیے نہ۔ ایسے ہی ہے نا کہ بچہ جو ہے اس کو اون کرتا ہے، اس کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے، اپنا ذاتی سمجھ لیتا ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ دینے والا جو ہے وہ ماں باپ میں سے کوئی ہے یا کوئی اور ہے، اصل تو وہ ہے جس نے دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں اب اس کا اختیار ختم۔ اب ہمارا زندگی میں بھی اسی بچے کی طرح جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر ہم جو ہے قابض ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ میرا، بس کسی کا نہیں ہے، کسی کو نہیں۔ ہم اسے کہتے ہیں یہ تھوڑا سا اس کو اور دو، میں نے نہیں دیتا۔ کچھ بچے اچھے اور بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دے دیں، لے لیں، کوئی بات بلکہ خود دے، لیکن کچھ ہوتے ہیں بلکہ زیادہ در ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو میرا ہے، بلکہ یہ ایسے چھپا لے گا نظر بھی نہیں آئے۔ یہی ہمارا انسانوں کا بڑا کا، جو کچھ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں دیا وہ ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ، اور اس بچے کی طرح ہم جو ہے کر رہے ہیں۔ اس دن کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہاں صرف وہی سفارش کرے گا جس کو جو اللہ اجازت دے۔ قیامت کا دن بڑا ہی جو ہے خوفناک ہوگا، آدمی اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے، بہن بھائی سے، ماں باپ سے دور بھاگے گا کہ کہیں کوئی نیکی نہ مانگ لے، کہیں کوئی اپنی مشکل مجھے نہ دے دے کہ یہ تو لے لو۔ دنیا میں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب کسی بچے کو، ماں باپ کو، بہن بھائی کو، رشتہ دار کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ بیٹا یہ مسئلہ حل کریں، میری مدد کریں، مجھے جو ہے یہ چیز دے دیں، اور آپ جو ہے اسے دیتے ہیں۔ ایون آپ اس کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ دینے کے لیے آپ ایون جو ہے ناحق جو ہے چیزوں کے اوپر بھی اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ قیامت کے دن جب وہاں نہیں ہوگا تو یہاں آپ کیوں اتنا جو ہے کر رہے ہیں؟ جو حق بنتا ہے وہ حقدار کو دے، جس کا حق نہیں اس کے ساتھ مت دے، جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہیں، جو صحیح ہے اسے صحیح کہیں، غلط سے بچے صحیح کو کریں، یہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ قیامت کے دن یہ سارے جن کے لیے آپ نے اتنی محنت کی، اپنی زندگی، اپنا وقت، اپنی جو ہے ساری محنت کا حصول ان پہ لگا دیا، قیامت کے دن بلکہ آتا ہے نفسی نفسی ہوگا، ایک انسان دوسرے انسان سے دور بھاگے گا کہ بس میں بچ جاؤں، اللہ میاں بس کسی طرح مجھے معاف کر دے، باقی سب چبے چل جانا، اللہ معاف۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہ ہم کو امید رکھنی چاہیے کہ اللہ قیامت کے دن ہم پر رحم کر کے اچھائیوں کا اچھا بدلہ دے گا، اور یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کہیں ہمیں سزا نہ مل جائے۔ اللہ نے بغیر کچھ ہمیں مسلمان بنایا، صرف اپنی رحمت سے، اب ہم اس سے معافی یا جنت کا سوال کرتے ہیں تو امید ہے کہ وہ ضرور قبول کرے گا۔ تو اس سے ہم عادت نمبر 7 سکتے ہیں، کوشش ہو ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر کیا جائے اور بیکار کاموں میں وقت ضائع نہ کیا جائے۔ جی اس سے کون سی عادت سیکھتے ہیں بھائی مالک یوم الدین سے؟ ایک بار دہرا دیجیے، دہرائیے شاباش، کون سی عادت ہے؟ اچھی عادت، نہیں، کوشش ہو کہ کوشش ہو کہ ہر ہر کام میں سامنے رکھ کر کیا جائے اور بیکار کاموں میں بہت ضائع، یعنی ہر کام کرتے ہوئے آپ یہ سوچیں کہ میں نے آخرت میں اس کا جواب دینا ہے، دینا ہے۔ اور اگر یہ کام کی چیز یا کام نہیں ہے، فضول ہے، تو اس کو چھوڑ دیں، بیکار کام۔ تو یہ 7ویں عادت ہے۔
تو تصور احساس اور دعا کے ساتھ آپ اپنی جگہ اسے دہرائیے. علم یعنی آپ کے نزدیک کوئی ہے تو اسے بتائیے, نہیں ہے تو اپنی جگہ اتنی بلند آواز سے دہرائیں کہ آپ کے کان سے سنائی دے آپ کو کیا کیا کہہ رہی ہے. مالک ہے دن کا بدلے, یہ ہے اس اللہ کا. ترجمہ کیجیے. یوم دنوں, دن, فیصلہ, مالک, اے بی سی ڈی. جی یوم کیا ترجمہ ہوگا؟ دن. دن. واحد جی. اس کی جمع کیا تھا؟ یوم کی جمع کیا تھا؟ ایام. اب بھولنا نہیں ہے. جیسے میں کہوں میرے سے پہلے آپ کا جواب تیار ہونا چاہیے. ایام. دین کے دو معنی ہیں, بدلہ اور قیامت, بدلہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ, بدلہ اور جواب دہی, زندگی گزارنے کا طریقہ اور قیامت. اے بی سی ڈی. جی بدلہ اور زندگی بھی بدلہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ آپ نے درست فرمایا. مالک یوم الدین کی روشنی میں کامیاب انسان کی عادت بتائی ہے, یعنی عادت نمبر 7, وقت پر نماز پڑھنا, برے کام سے بچنا, ہر چیز کا پلان بناتے وقت آخرت کو ذہن میں رکھنا, اللہ کی مدد مانگنا. جی ہر چیز کا پلان بناتے وقت آخرت کو ذہن میں رکھنا کہ آیا یہ وہاں کام آئے گی نہیں, اگر کام آئے گی تو کیجیے, نہیں ہے تو اسے چھوڑ دیجیے, وہ وقت ضائع کرنا ہے. آئیے اگلا حصہ لیتے ہیں سورۃ مبارکہ کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک دو لفظ ہے, ایا اور کا. ایا کے معنی ہوتا ہے جوڑنے کے لیے آتے ہیں, اس کے اپنے ویسے کوئی معنی نہیں ہوتے, لیکن جب جوڑتے ہیں تو پھر کوئی معنی بن جاتے ہیں. کا کے معنی ہوتا ہے تیرے, تو یہاں ایا سے کیا ہوگا؟ تیری, یعنی زور دینے کے لیے. ادروائز ایا کے اپنے کوئی معنی. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. نعبدو یہ مضارع ہے, یہاں پہ اس کے معنی اس لیے ہم عبادت کرتے ہیں, یہ اس کے دوسرے معنی ہوں گے ہم عبادت کریں گے. وا کے معنی اور ایا کا اور تجھ ہی سے کیا ہے؟ نستعین. نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. یا کا یا معنی یہاں پہ ہی کے معنی ہم نے لے لیے, کا تیری, یا کا تیری ہی. اور نعبدو پہ جو ہے عبادت, عابد, معبود یہ ہم استعمال کرتے ہیں. عبادت کیا ہے؟ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, دعوت, نصیحت, جہاد, یعنی اللہ کے اطاعت میں بھرپور کوشش کرنا, علم حاصل کرنا, کمانا, دوسروں کی خدمت کرنا, مگر سب سے پہلے نماز. کیوں؟ جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو ڈھا دیا, یا گویا اس نے دین کو اتنی جو ہے اس کی اہمیت ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو جہاں پہ ہمیں مدد چاہیے اللہ کی. وَإِيَّاكَ اور تجھ ہی سے. دیکھیں یہاں پہ لفظ جو ہے وا یا فا آتا ہے اکثر. فا کے معنی ہوتا ہے پس اور وا کے معنی ہوتے ہیں اور. نستعین اردو میں اس سے ملتے جلتے جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے استعانت, اعانت, عون, تعاون, معاون. یہ سارے لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے نستعین, اسی کے ڈرائیوڈ لفظ ہیں, انہی سے ماخوذ الفاظ ہیں. نا کے معنی ہوتا ہے ہم. نستعینوں میں نا کے معنی ہے ہم. تو آئیے تصور دعا کے ساتھ احساس کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ ہمیں اس آیت کی سمجھ عطا فرما کہ ہم ہر کام میں آپ سے ہی مدد چاہیں, اور اپنا احتساب کیجیے کہ آیا ایسی چیزیں جن میں صرف اللہ کا اختیار ہے, کیا ہم دوسروں سے اس کی مدد مانگ رہے ہیں؟ اگر مانگ رہے ہیں تو ہم جو ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں, ہمیں اس سے رک جانا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے. تو آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کی بندگی کریں یعنی عبادت کریں, جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کی. وَمَا خَلَقْنَا الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. لیکن انسان نے کیا شروع کر دیا یا جنوں نے کیا شروع کر دیا؟ انہوں نے بعض نے تو عبادت کو چھوڑ کے پوری دنیا کی طرف توجہ کر دیا کہ بس زندگی کا مقصد یہ ہے کمائیں, کھائیں اور عیاشی کریں اور اس دنیا سے چلے جائیں.
اور دوسرا کیا ہے، جنہوں نے بھی یہ کیا ہے انہوں نے کہا جی کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، تھوڑا سا کھانا چاہیے، سارا دن پڑے سو رہے ہوتے ہیں، اور ان کی عمریں بھی بڑی ہیں۔ 300-200 سال والا تو جن کا بچہ ہوتا ہے، جو بچہ ہوتا ہے نا اس کی عمر 3 سال ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے بچہ جو ہوتا ہے نا 2-3 سال کے بچے کو ہم بچہ کہتے ہیں نا، یہ تو بچہ ہے 2-3 سال کا ہے، ان کی جنوں کی عمر میں 300 سال والا بچہ ہے، گویا ان کے 300 سال ہمارے بچوں کے 3 سال کے برابر ہیں، تو ان کی کتنی عمریں ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، سوئے رہتے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا کس لیے؟ عبادت کے لیے، اللہ کے حکم پر چلنا، اس کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کو ایک جاننا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، علم حاصل کرنا، حلال کمانا اور دوسروں کی خدمت کرنا وغیرہ، یہ سب عبادت ہے۔ ان میں نماز کی بڑی اہمیت ہے، جس کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا کافر بن جاتا ہے اور دین کو گرا دیتا ہے۔ تو آپ نے نماز نہیں چھوڑی۔ ہم اتنے کمزور ہیں، اللہ کی مدد کے بغیر اپنی پیاس تک نہیں بجھا سکتے، تو اللہ کی عبادت اس کی مدد کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے اس احساس کے ساتھ یہ آیت پڑھیے کہ اے اللہ، اس نماز کو اور اس کے بعد ہر کام کو کرنے میں تیری مدد چاہیے، ہر مشکل اور پریشانی کے وقت بھی تیری ہی مدد چاہیے، تیری عبادت کرنے کے لیے بھی تیری مدد چاہیے، تاکہ ایسی عبادت کرے جو تجھے پسند آئے، اپنی مرضی کی نہ کرے جو تو پسند نہ کرے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں، اس سے ہم عادت نمبر 8 سیکھتے ہیں، کیا ہے؟ ہر کام میں نیت و عبادت۔ دراصل انسان کے 2 حصے ہیں، ایک جسم اور دوسری روح۔ جسم کو کھانا چاہیے، روح کو عبادت۔ جب تک اللہ کی صحیح طریقے سے عبادت نہیں کوئی کرتا، اس کو سکون نہیں مل سکتا، اس کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ اگر دنیا میں کچھ مل بھی جائے تو سکون نہیں۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر کام میں نیت و عبادت۔ اسی سے ہم ایک اور عادت بھی سیکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ عادت نمبر 9، ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا۔ اس طرح جیسا کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء نے نبیوں نے مانگا، یعنی دعائیں سیکھنا۔ نماز کے اس کورس میں انشاءاللہ ہم جو ہے اور بھی جو ہے دعائیں سیکھیں گے، بلکہ دوسرے تیسرے کورس QC 2-3 میں مزید دعائیں سیکھیں گے، تاکہ ہم اللہ سے صحیح طریقے سے مانگ سکیں، اللہ سے صحیح طرح ریکویسٹ کر سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ اس کو دہرائیے سوری، ہاں جی، یہ نئی سلائیڈ ہے تو یہ کوئی اہم سلائیڈ ہوگی۔ دیکھیے یہاں کیا یہ عادت لکھا ہوا ہے۔ پہلی عادت کیا تھی؟ اعوذ باللہ پڑھ کر اللہ کی پناہ میں آنا۔ دوسری عادت، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کریں۔ تیسری عادت، اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کریں۔ چوتھی عادت، خوب علم حاصل کیجیے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے۔ پانچویں عادت، اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا بار بار شکر کرنا۔ چھٹی عادت، دوسروں پر رحم کیجیے، یعنی ان کا محبت کے ساتھ خیال رکھیں۔ ساتویں عادت، کوشش ہو کہ ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر کیا جائے۔ آٹھویں عادت، ہر کام میں نیت ہو عبادت۔ اور نویں ہم نے یہ دیکھا، ہر کام میں اللہ کی مدد۔ یہ 9 ہوگی، باقی پیچھے 3 رہ گئی، تو آئیے اس کو آپ میں سے کوئی ایک بات دہرائے۔ یہ کون دہرانا چاہے گا؟ یس، محمد احمد، چل بھائی دہرا۔ کم اپ۔ عادت نمبر 1، اللہ کی پناہ لیجیے۔ عادت نمبر 2، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے۔ عادت نمبر 3، اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے۔ عادت نمبر 4، ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ عادت نمبر 5، علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبیر کیجیے، تدبر کیجیے۔ عادت نمبر 6، دوسروں پر رحم کیجیے۔ عادت نمبر 7 وہ آج پڑھی ہے، 7 کون سی تھی؟ 8 9 ہاں جی، کون مدد کرے گا؟ احمد بھائی جو ہے وہ ہر کام میں عبادت
ہر کام ہاں جی، کو کون آخرت مدد کے کرے گا سامنے بھائی؟ وہ اس کو تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا، 3 بھول گیا. ہاں کوئی مددگار ہر نہیں. کام چلو آخرت کو سامنے رکھ کر کیا جائے. چلے میں مدد کرتا ہوں. اب پڑھیے کون سی ہے 7ویں عادت؟ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے. عادت نمبر 8، ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے. عادت نمبر 9، ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجیے. گڈ. اب اگلی کلاس میں انشاءاللہ میں آپ کو اس کا کلیہ بتاؤں گا کہ کس طرح ان کو یاد کرتے ہیں. یہ بھول جاتی ہے. جیسے ابھی آج ہم نے یہ 3 پڑھی اور آپ کو بھول گئی، اس میں کوئی چند بات نہیں. ہم نے کہا ایون اگر آپ اچھی طرح کسی چیز کو یاد کر لیں تو 1 گھنٹے کے بعد 70% بھولیں. 10 اگر آتے یاد کی ہیں 7 بھول جائیں. اتنی تیزی سے آپ کی یہ اس کی غلط فہمی ہے، یا اس کے پیچھے جو شیطان ہے وہ سے تھپکارنا. نہیں یاد ہو گیا، بس بے فکر ہو، اب یہ کہیں نہیں جاتا، تم نے رٹا لگا. 1 گھنٹے کے بعد 7 چیزیں گئی. تو اس لیے جو ہے اس کو ایک طریقے سے ہم یاد کریں گے. یہ جب یہ 12 آتے اگلی کلاس میں انشاءاللہ 3 ہم مزید پڑھیں گے، پوری ہو جائیں گی نا، وہاں پھر میں آپ کو ایک کلیہ بتاؤں. ترجمہ کیجیے. نعبدو، ایک سے زیادہ جواب کا انتخاب. ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں، تیری ہی ہم عبادت کریں. ABCD. نعبدو مضارع کا لفظ ہے. جی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کریں گے. ہاں، اس کے 2 ہم ترجمے. عبادت ہم کرتے ہیں. عبادت کرتے ہیں اور کریں گے. ایاکا کا ترجمہ کیجیے. تیری ہی، وہ تو ترجمہ آ گیا لہذا اگلا لیتے ہیں. نستعین، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں، ہم مدد مانگیں گے. وہی ABCD. جی ہم مدد چاہتے ہیں. ہاں آپ نے درست فرمایا. اچھا، عبادت کے کیا معنی ہے؟ ایک سے زیادہ جواب کا لکھا. عبادت، صدقہ، اطاعت، ان میں سے کوئی نہیں. ABCD. جی عبادت کے معنی. عبادت، اطاعت. عبادت اطاعت. اور اطاعت. اچھا جی، ایاکا نعبدو کی روشنی میں کامیاب انسان کی بات ہے. ایاکا نعبدو، ہر اچھے کام میں جو ہے عبادت کی نیت کرنا، ہر چیز میں اللہ کی مدد چاہنا، حلال کمائی کے لیے کام کرنا، دوسروں کی خدمت کرنا. ABCD. جی ایاکا ہر نعبدو، چیز میں اللہ کی مدد چاہنا. مدد کے لیے نستعین کا لفظ ہے. یہاں نستعین یہ ہے ہر اچھے کام میں عبادت کی نیت کرنا. ایاکا نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو کیا اچھی نیت. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہاں کی روشنی میں کامیاب انسان کی عادت. کائنات کا مطالعہ کرنا اور دوسروں کے ساتھ نرمی برتنا، اللہ سے مدد مانگتے ہیں. تکنا، ہر چیز میں اللہ کی مدد ہر مانگنا. چیز میں اللہ کی ہاں یہ درست فرمایا جس نے بھی کہا. آئیے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے ہر نماز کی ہر اوقات میں یاد رکھیے، حدیث کی کتاب ہے صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے. آدھی میری ہے، آدھی میرے بندے کی ہے، اور میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا کیا مطلب. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اثنا علی، میرے بندے نے میری ثنا کی. اور جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کر. ہم آگے کہتے ہیں کیا؟ ہاں جی، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. 7 آتے ہیں، 3 آیتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، 3 بندے کی، اور یہ جو درمیان کی ہے اہدنا الصراط، یہ کیا ہے؟ کنٹریکٹ ہے. یہ اللہ اور بندے کے درمیان جو ہے معاہدہ ہے. اللہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. کیا؟ اب یہ جو مجھ سے مانگے گا میں دوں گا. ہم کیا مانگتے ہیں؟
اهدنا الصراط المستقيم کے بعد صراط صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. یہ ہمارا حصہ ہے جو ہم مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اتنا مانگا یہ مانگے گا میں دوں گا، اور یہ حصہ ہم یہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اسے پورا کریں گے. آئیے دوسرے حصے کی طرف چلیں تاکہ ہم اسے کور کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق 3B اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ دوم گرامر. آئیے دیکھتے ہیں اس میں ہمارے پاس آج کیا ہے. آج انشاءاللہ ہم جو ہے ڈیٹیچ یا متصلہ اٹیچ یعنی متصلہ جو ہے وہ ضمائر دیکھیں گے، ہم کا ای کم. تو آئیے یہ گرامر میں ہم دو چیزیں جو ہے ان سے سیکھتے ہیں، ایک ہے ٹی پی آئی اور دوسرا ہے مکالمہ. وہ ٹی پی آئی بھائی کون بتائے گا مجھے، کون کرے گا یہ ٹی پی آئی، کیا مطلب ہے ٹی پی آئی کا؟ چلو احمد آپ نے ہمت کیا، چلے آپ ہی بتا دیجیے. پہلے تو مطلب بتائیے ٹی پی آئی کا، پھر بتائیے کیسے کریں. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. گڈ. اب کیسے کریں گے بتائیے. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، کہیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، سب مل کر کیجیے. ٹھیک. چلے جی سمیرا ابھی آپ بھی بتا دیں، آپ بتانا چاہ رہی تھی. چلیے. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے. شاباش. اصل میں مقصد یہ ہے بار بار آپ کو یہ بتانے کا اور یہ اشارے کرنے کا کہ ہمارے دماغ کے اندر مختلف حصے ہیں. ایک حصہ ہے جو سننے سے تعلق رکھتا ہے، ایک دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، ایک سوچنے کا حصہ ہے، ایک بولنے کا حصہ ہے، ایک جو یہ ہم اشارے کرتے ہیں بتاتے ہیں اس کا ہے، ایک ہے دل سے کسی چیز کو چاہنے نہ چاہنے کا، محبت نفرت کا حصہ ہے. اسی طرح جب آپ کسی کے ساتھ مل کے کوئی کام کرتے ہیں اس کا دماغ میں ایک علیحدہ حصہ. جب آپ ان سارے حصوں سے کرتے ہیں تو وہ چیز جو ہے دماغ کے مختلف حصوں میں ذخیرہ ہوتی ہے. اور یہ ایک آسان سی ہے کہ ایک آدمی نے ایک کوٹ پہنا ہے جس کی 7 جو ہے فرض کر لیں جیبیں ہیں، اور ہر جیب میں اس نے ایک ایک سکہ رکھ دیا. اب کوئی اس سے ایک سکہ مانگتا ہے تو کیا کرے گا، کسی بھی جیب سے نکالے گا فوراً سکہ مل جائے. لیکن اگر اس نے ایک کوٹ پہنا ہوا ہے 7 جیبیں اور سکہ وہ رکھ کے بھول گیا کہ کس جیب میں ہے، اب وہ کیا کرے گا، ہر جیب میں ہاتھ ڈالے گا. ہو سکتا ہے 6 جیبوں میں کچھ نہ ملے، کہ یہ ہے ہی نہیں. یہ دماغ کیا آپ سوچ رہے ہیں تیسری جماعت میں، آپ یونیورسٹی میں مان گئے، تیسری جماعت میں میتھ کے میرے ٹیچر کا کیا نام تھا، سوچ لوگ یاد ہی نہیں آ رہے. حالانکہ یہ وہی ٹیچر تھا جس نے تیسری جماعت میں آپ کو مار مار کے حشر کر دیا تھا، ٹیبل پہاڑے سن کے ٹوکرے لکھوا کے ڈنڈے مار مار کے آپ کو سیدھا انسان بنا تھا. آپ اس کا بھی نام بھول گئے. اگر آپ نے اس کا نام 7 جگہوں پہ رکھا ہوتا تو آپ فوراً کہتے مولا بخش، ڈنڈے استاد. اس وقت آپ نے اس کا وہ نام رکھا تھا مولا بخش. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ انسانی دماغ کی فطرت ہے جس کو آپ جتنی زیادہ حصوں سے یاد کرتے ہیں وہ اتنی زیادہ یاد ہوتی ہے. تو اس لیے یہ ٹی پی آئی ایک بہت کام کی چیز ہے. پچھلے سبق میں ہم نے اسم کی نشانیاں دیکھی تھی. شروع میں الف لام آتا ہے یا آخر میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر آتے ہیں جسے تنوین کہتے ہیں. پھر ہم نے یہ دیکھا جمع بنانے کے لیے واو نون یا پھر یا نون لگاتے ہیں. آئیے یہ ٹیبل جو ہمارے ساتھ چلے گا، اس ٹیبل میں ہمیں پورے آخر تک جو ہے پکڑنا ہے. تو اس کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں. ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. جی آپ لوگ ایک بار اس کے دہرا دیجئے پھر اس کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں. جی کون دہرائے گا؟ ہاں جی کوئی لوگ بس. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، آنا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. وہ بھائی کوئی اور بھی تو سنائے نا. یہ ان دو نے کلاس کا ذمہ داری تو نہیں ہے کہ بس ہم ہی کریں گے. ہاں جی چلے ایک بار دیا بھائی نے. چمن چمن افتخار، ہاں بھائی چل سنا. ہوا وہ، ہم وہ سب،
अंता हम्म। आप अना मैं अंतुम आप सब नहनु हम सब। वेरी गुड। अब आप मेरे साथ दोहराएंगे जैसा मैं आपको बताऊं। आपने सही किया, लेकिन मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा तेज कर सकें। हुआ हूं, दोहराइए इसी तरह जैसे मैं, कहिए हुआ हूं। चमन बोलिए। हुआ हूँ हम, अंता आना, अंता अना अंतुम ना। अंतुम नहनु। जैसे मेरे हाथ चल रहे इस तरह आपकी जुबान खुलनी चाहिए। हुआ हूं, हुआ हूं, हुआ हूं, अंता आना, अंता आना, अंता आना, अंतुम ना, अंतुम ना। अब दोहराइए। हुआ चमन बाबू। वो हम वो सब अंता आप अना मैं अंतुम आप सब नहनु हम सब। वेरी गुड। पहले से तेज हो गया। ये अगर आप बगैर तर्जमे के एक दफा करेंगे ना, तो ये आपके जहन में पक्की हो जाएंगे। फिर तर्जमा करेंगे, तर्जमे के साथ भी स्पीड बढ़ जाएगी। गुड, कुछ तो इम्प्रूव हुआ ना। अल्फाज या कलमे की 3 किस्में अभी मैंने दोहराई में भी दोहराया था, इसम, फेल और हर्फ। और फिर उसके बाद हमने ये देखा इसम की मुख्तलिफ हालतें होती हैं। फिर जमा हमने बनाया वानून से और यानून से, मुस्लिम से मुस्लिमून, मुस्लिमीन, मोमिन से मोमिनून, मोमिनीन, साले से सालिहून, सालिहीन, काफिर से काफिरून, काफिरीन, मुशरिक से मुशरिकून, मुशरिकीन। फिर हमने ये भी देखा दो पेश हो तो वानून लगाते हैं, दो जबर या दो जेर हो तो यानून लगाते हैं। जैसे मुस्लिमून से मुस्लिमून, मुस्लिमन और मुस्लिमिन से मुस्लिमीन, मोमिनून से मोमिनून, मोमिनन और मोमिनिन से मोमिनीन, सालिहून से सालिहून, सालिहन और सालिहीन से सालिहीन। हाँ जी, अंता की जमा कौन बताएगा? आना, नहनु, अंतुम, हुम, ए बी सी डी। अंता ये लफ्ज है, इसकी जमा चाहिए। अंता की जमा अंतुम। अना अंतुम की जमा अंतुम, मीम लगा देते हैं। अंतुम के साथ मीम लगाओ, अंतुम से ये अंतुम जो है जमा है अंता की। तुम सब, ये देखिए अंतुम। एक किताब की अरबी क्या होगी? किताबून, अल किताबून, किताबून, अल किताबू, ए बी सी डी। जी सी किताबुन। वो तो आपने दुरुस्त फरमाया। अब मेरा एक और सवाल है, वो उसको है जो 10/10 नंबर लेना चाहता है, कहता है जी मैं फर्स्ट हूँ 100%। इसमें एक जुमला गलत लिखा है, जो मैंने अब तक आपको पढ़ाया था उसके मुताबिक वो गलत लिखा हुआ है। एक लफ्ज कौन सा है गलत लिखा हुआ है? साबुन बी। वेरी गुड। किसने कहा बी? बी किसने कहा? अहमद आपने कहा? ओके, यू गॉट 10 ऑफ 10। अलिफ लाम जब आएगा तनवीन की मजाल नहीं के वहां ठहरे, उसके हाथ में डंडा है। अलिफ लाम, अलिफ के हाथ में अलिफ का डंडा है। जैसे वो डंडे वाले को आते देखते, जैसे बच्चे नहीं होता है, एक पुलिस वाला और आता है डंडा लेकर, छोटा बच्चा एकदम डरता है, भागता है, घर के अंदर चला जाता है। या एक खौफनाक सा फकीर डंडा लेके आ रहा है, वो डरते भागता है कि पकड़ के ले जाए। इसी तरह अलिफ लाम जैसे आया तनवीन ने दौड़ लगाई। यहाँ मैं देख रहा तनवीन भी खड़ा है, अलिफ लाम भी खड़ा है। ये आपने गौर किया कि ये गलत है? बिल्कुल गलत है, ये लफ्ज सही नहीं है, ग्रामर के हिसाब से हो ही नहीं सकता कि ये दोनों इकट्ठे हो जाए। इसकी मिसाल हम यूं देते हैं जैसे आग और पानी इकट्ठे नहीं होते। अगर आग ज्यादा है पानी खत्म हो जाएगा, आप डालेंगे वो उड़ जाएगा भाग। पानी ज्यादा है आग कम है, पानी उस आग को बुझा देगा। इसी तरह अलिफ लाम आएगा तनवीन चला जाएगा, तनवीन आएगी अलिफ लाम चला जाएगा। चले जी, हुआ की जमा बताएं। हुम, नहनु, हुआ, अंतुम, ए बी सी डी क्या होगी भाई? हुआ, इसकी जमा बनाए। एक उंगली, मैं चाहता हूँ 4 उंगली हो जाए। हाँ, हुआ की जमा हुम। आप सही फरमा रहे हैं, सही फरमा रही है। सही। ये तो कह रहे कंप्यूटर तो माना ही नहीं, मैंने तो आपके साथ है, देखो आपका साथ दिया, मैं तो मान गया कि आप सही कह रहे। कंप्यूटर नहीं मान रहा, उसको मनाओ किसी तरह, किसी जवाब हो जाए। हुआ एक उंगली से होता है, हुम 4 उंगलियों से होता है। हुआ एक वाहिद है, हुम जमा है। हम यही तो
پریکٹس کر رہے ہیں، ہوا ہم انت آنا انتم، تو یہ اب آپ نے پکی کرنی ہے۔ ہوا واحد ہے، جمع کیا ہوگا؟ ہم ہوگا۔ انت واحد ہے، جمع انتم ہوگا۔ انا واحد ہے، اس کی جمع کیا ہوگی؟ جی انا کی جمع کیا ہوگی؟ انتم نحنو نحنو۔ پھر دیکھیے ہوا ہم، انت انتم، آنا جب اب ہم جمع بنا رہے ہیں، اب وہ تعلق وہ ٹیبل والے وہ پیئر نہیں کر رہے، اب ٹیبل والا نہیں کر رہا، اب میں جمع بنا رہا ہوں۔ ہوا کی جمع میں نے کہا ہم ہوتی ہے، انتا کی جمع انتم ہوتی ہے، تو آنا کی جمع کیا ہوگا؟ ایک انگلی ہے تو 4 انگلی ہو جائیں گی، 4 انگلی کس کے کرتے ہیں؟ نانو کے لیے اپنی طرف، تو آنا کی جمع نانو۔ اب آپ نے یہ نہیں بھولنا کیونکہ یہ کوئز میں آتے ہیں، تو وہاں آپ یہی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہوا کی جمع، اگر ہم کہتے ہیں انتا کی جمع تو آپ فوراً کہتے ہیں آنا۔ آنا کیسے جمع ہو گیا؟ انتا بھی واحد، آنا بھی واحد، یہ تو جمع نہیں ہے۔ انتا کی جمع انتم، آنا کی جمع، ٹھیک چلے۔ ہاں جی، ہم آج یہ جو استعمال سیکھنے جا رہے ہیں ضمائر میں متصلہ کا، یہ قرآن کی ہر آیت میں آتے ہیں، ہر آیت میں۔ جیسے یہ دیکھیے عبد ہی کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے متصلہ، لہو ہو کیا ہے؟ ضمیر متصلہ ہے۔ یہ دیکھیے من لدن ہو کیا ہے؟ ضمیر ہے، لہم ہم کیا ہے؟ ضمیر۔ قرآن پاک آپ کہیں سے بھی کھول لیں، ایک آیت میں کم از کم یہ کرا کہ اگر نہیں آ رہا ہے تو اگلی آیت میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ آ رہا ہوگا، یعنی اوسطن جو ہے ہر لائن میں یا ہر صفحے پر جتنی لائنیں ہیں اتنے جو ہے ضمائر آ رہے تھے، یہ اتنے ہیں۔ تو اب آئیے ہم اس سے پہلے تو اس کی یہ حالت دیکھ لیں، ہوا انتا انا انتم نحن، یہ ہے منفصل یعنی علیحدہ علیحدہ آنے والے۔ دوسری اس کی حالت یہ ہوتی ہے، دیکھیے ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، ہی میرا، تم آپ سب کا، نہ ہمارا۔ یہ کیا ہے؟ متصلہ جڑ کے آنے والا۔ اب آپ میں سے کوئی ایک بار دہرا دے تو پھر میں آگے چلوں۔ جی بولیے، کون دہرائے گا؟ جی سمیریہ، آج آپ لینا چاہتی ہیں؟ ہم ان سب کا آپ کا، ہی میرا، کم آپ سب کا، اور نہ ہمارا۔ تو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، آپ کا، ہی میرا، تم آپ سب کا، نہ ہمارا۔ تو اس کو بھی ہم اسی طرح پیر میں یاد کریں گے، وہ ہم، وہ ہم، وہ ہم، کا ای، کا ای، کا ای، کم نہ، کم نہ، کم نہ۔ ایک بار ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، وہ اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، ای میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا۔ تو آئیے اب دیکھیں آپ کے سامنے کیا چیز آتی ہے، یہ دیکھیں ہم، اس کی بدلی ہوئی حالت کیا ہوگی؟ اس کی بدلی ہوئی اس کا، یعنی جڑ کر آ گیا۔ اگلا دیکھیے انتا انا، تو انتا انا کے لیے کیا آتا ہے؟ آپ کا اور ہی، کا اور ہی آئے گا اس کے۔ اگلا ہے انتم نحن، اس کے لیے کیا تھا؟ انتم نحن کی جگہ کیا آ رہا تھا؟ آپ سب، ہم سب۔ انتم کے لیے آئے گا کم، کم، اور نحن کے لیے آتا ہے نہ۔ اب نہ، یہ آپ جو ہے اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے۔ ہمارا، کا مطلب ہے ہم کا مطلب ہے ہم، انتا کا مطلب ہے کا، یا کا مطلب ہے انتا، آنا کا مطلب ہے یا پھر یا کا مطلب ہے آنا، انتم کا مطلب ہے کم، یا کم کا مطلب ہے انتم، اور نحن کا مطلب ہے نا، یا نا کا مطلب ہے نا۔ یہ علامتیں ہیں ان کی، یعنی ہوا کی علامت کیا ہے؟ ہم کی علامت کیا ہے؟ ہم،
अंता की लामत क्या है? का। आना की लामत क्या है? या। अंतुम की लामत क्या है? कुम। कुम। नाहनु की लामत है ना। कुरान में ये आते हैं हर लाइन में, इसलिए हमें इनको पहचानने की जरूरत है कि ये किसकी बदली हुई हालत है, किसका डिटैच प्रोनाउन है। तो आइए एक लफ्ज लेते हैं रब। रब क्या है? इसम है। हम इसम को इन जो ये जुड़े वाले हैं इनके साथ जोड़ के देखते हैं। देखिए हु के साथ मिलाया क्या बना? रब्बुहुम। करब। रब, रब्बुहुम सबका रब। आगे दूसरे पिलर के साथ मिलाया, रब्बू का आपका रब, रब्बी मेरा रब। अब तीसरे पेयर को लेते हैं, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना रब्बुहु उसका रब, रब्बुहु उन सबका रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा। 3 बार अरबी में दोहरा रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुहु रब्बुहुम, रब्बुका रब्बी, रब्बुकुम रब्बी, रब्बुकुम रब्बना रब्बी, रब्बुकुम रब्बुना, रब्बुकुम रब्बुना। अच्छा अब आप में से कौन दोहराएगा भाई? हाँ जी तबस्सम नाज, चलें जी इसकी बारी है आज। दोहराओ भाई, चलें रब्बुहु सिस्टर। इसका रब, रब्बुहुम इन सब का रब, रब्बु का आप का रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब। वेरी गुड। अब अगर मैं आपको इसकी जगह एक और इसम दे देता हूँ, मसलन ये किताब है, मैं कहता हूँ किताब को इनके साथ जोड़िए। जी कौन जोड़ेगा? हाँ जी किताबु चलिए फरा 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 को मौका दें, वो नहीं है। हाँ जी फरा जोड़िए किताब से। किताबु उनकी किताब, उसकी उसकी किताब, उसकी किताब। किताबु उन सब की किताब, किताबु का आपकी किताब, किताबी मेरी किताब, किताबुकुम आप सब की किताब, किताबुना हमारी किताब। आपने तो मुझे परेशान कर दिया, कोई गलती नहीं की कि मैं नंबर काटूं। मैं तो नंबर काटने के चक्कर में था कि मैंने नया लफ्ज लिया, कोई नंबर ऊपर नीचे एक आध मुझे मिल जाएगा काट के। आपने तो नंबर ही नहीं कटवाया, कोई मजा नहीं है। अब कोई और लफ्ज लेते हैं। एक लफ्ज होता है कलम, ये पेन। जी कौन इससे बना के दिखाएगा टेबल? हाँ जी तबस्सुम नाज के अलावा आपने बनाया था ना फरा ने बनाया था। तबस्सुम नाज बना के दिखाइए पेन से, कलम से। अरबी में इसको कलम कहते हैं। जी बनाइए टेबल। नहीं बनाना, कोई और बना दे भाई कलम का टेबल। चले चमन इफ्तिखार आप बनाइए। कलमुहु जी उसका कलम, उसका कलम, कलमुहुम उन सबका कलम, कलमु का आपका कलम, कलमु मेरा कलम, कलमुकुम आप सबका कलम, कलमुना हमारा कलम। हमारा कलमुहु उसका कलम, कलमुहु उन सबका कलम, कलमु का आपका कलम, कलमी मेरा कलम, कलमी मेरा कलम। इस पे शद है, जब शद है तो इसकी 2 आवाजें, कलमी मीम की 2 आवाजें, कलम मी, कलमी मेरा कलम, कलमुकुम आप सबका कलम, कलमुना हमारा। चलें जी आगे चलते हैं। रब्बुहु रब्बुहुम जो है ये कभी कभी ये पेश की बजाय जेर से भी आ जाता है। फिर ये कैसे लिखा जाता है? ये लिखा जाता है रब्बेही रब्बेहिम। कुरान में ये दोनों तरह आता है, तो इसलिए हम ये बता रहे हैं। कभी ये पेश के साथ आता है रब्बुहु रब्बुहुम, और कभी आता है रब्बेही रब्बेहिम। तो ये जो हिम और है ये इसके मायने में कोई फर्क नहीं है। हाँ इस्तेमाल में वहां पे लिखने के हिसाब से कहीं पेश की जरूरत होती है, कहीं जेर की होती है। अब ये देखिए रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम सबका रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना
بھائی آپ سے نہیں دہرا رہے، آپ سے نہیں دہرا رہے، آپ فکر مت کرو، آپ سے نہیں دہرا رہے، میں ہی دہرا رہا ہوں. ربکم آپ کا سب کا رب، ربنا ہمارا. آئیے اب یہ آپ کو کافی سارے لفظ میں نے دے دیے. رسولہ، رسولہ، رسولہم، رسولو کا، رسولی، رسولکم، رسولنا. بیتہ، بیتہم، بیتو کا، بیتی، بیتکم، بیتنا. دینہ، دینہم، دینو کا، دینی، دینکم، دیننا. قولہ، قولہم، قولو کا، قولی، قولکم، قولنا. رزقہ، رزقہم، رزق کا، رزقی، رزقکم، رزقنا. بابہ، بابہم، بابو کا، بابی، بابکم، بابنا. کتابہ، کتابہم، کتابو کا، کتابی، کتابکم، کتابنا. کلامہ، کلامہم، کلامو کا، کلامی، کلامکم، کلامنا. صلاتہ، صلاتہم، صلاتو کا، صلاتی، صلاتکم، صلاتنا. فتنہ، فتنہ، فتنہ کا، فتنتی، فتنتکم، فتنتنا. ابنہ، ابنہم، ابنو کا، ابنی، ابنکم، ابننا. لسانہ، لسانہم، لسانو کا، لسانی، لسانکم، لساننا. اسمہ، اسمہم، اسمو کا، اسمی، اسمکم، اسمنا. کیا بات ہے. ذکر، ذکرہم، ذکر کا، ذکری، ذکرکم، ذکرنا. امہ، امہم، ام کا، امی، امکم، امنا. اخہ، اخہم، اخ کا، اخی، اخکم، اخنا. دارہ، دارہم، دارو کا، داری، دارکم، دار. کتنے لوگ سو گئے بھائی؟ میں نے لوری دی تھی، کتنے سو گئے ہیں، کتنے جاگ رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں جی، کون کون جاگ رہا ہے تاکہ اس سے پوچھا جائے. جی طاہرہ، طاہرہ آیا کچھ؟ کوئی جھونکا آیا نیند کا؟ نہیں آیا تو بچوں کو آپ لوریاں دیں. نہیں مجھے آگے. آپ کو آگے میں بچے جو رو رہے ہیں ان کے لیے سنا رہا تھا کہ وہ تو چپ ہو جائیں گے نا. تو آپ جن جن کے چھوٹے بچے ہیں یہ لوریاں دیں، لوریاں دیتے دیتے آپ کا گرامر آ جائے گی. کتنے کام کیے. ابھی تو میں نے طرز نہیں بنائی، جس استاد سے میں نے سیکھی نا وہ بڑا زبردست استاد تھا. وہ تھا، ابھی بھی ہے، ابھی تو مجھے نہیں پتا کیا حال ہے ان کا ہوگا، بردر آصف. ٹورنٹو جو ہے وہ جو یہ ہے اسلامک سینٹر ٹورنٹو، اس کے وہاں سے یہ عربی سکھاتے ہیں، مدینہ عربی کورس کراتے ہیں. جس لہر سے وہ بندہ اور جتنے خلوص اور محبت سے سکھاتے ہیں مجھے نہیں کوئی، وہ ہر چیز کو لہ میں لے کے جاتے ہیں. دھن، دھن، دن، یہ جو تنوین ہے ان کی بھی اس نے دھنیں بنائی. اور جس طریقے سے وہ یاد کراتا ہے با خدا بندے کو یاد. جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک دفعہ یہ بتا دیے، جس بندے نے سنا کم از کم اس کو یہ اسم جوڑنا تو آ گیا ہوگا. اور چھوٹے بچے کا کام ہو گیا، وہ سو گیا ہوگا، اگر نہیں سویا تو دوبارہ کر لیتے ہیں. چلو کوئی بات. کہنے کا مقصد ہے آپ گرامر کو اپنے لیے آسان کیجیے، اس کو پہاڑ مت بنائیے، اس کے لیے دلچسپی پیدا کیجیے اور پھر دیکھیے یہ کیسے آتی ہے. من ربہ، اس کا رب کون ہے؟ ربہ اللہ. ایک تو طریقہ یہ کہ ان دونوں کا علیحدہ علیحدہ پڑھیں، ربہ اللہ. دوسرا ہے کہ ہو کو لا کے ساتھ ملا، ربہ اللہ، اس کا رب اللہ ہے. اور جمع ہو تو من ربہ. اب کیا جواب ہوگا بھائی؟ اب تو آپ لوگ جواب دو گے. ہاں جی دیجیے. ربہم اللہ. ہاں ہم کا جواب ہم، یہ تو پکا ہے. من ربوں کا ربی اللہ. یا کا جو ہے یا کی طرف لوٹے گی. من ربکم، اب کہاں جائیں ہم؟ ان کو کدھر لے جاؤں؟ جی جواب دیجیے، کن کدھر جائے گا؟ نحنو کی طرف. رب اللہ. رب نانو کی پچھان نہ ہے، ٹھیک ہے جی. رب اللہ اور ربنا اللہ. آئیے جی ابھی یہ آپ نے کر لی ہے، اب میں نہیں کروں گا، آپ لوگ جو ہے دہراؤ گے. ٹیبل یہ آپ کو بنانا آ گیا ہے، بنائیے.
دینوں کا ٹیبل بنا کے دیں مجھے. ہاں جی کون؟ تبسم ناز. چلے جی اب تو بنا دو, اب تو آسان ہو گیا کام. دینوں شروع ہو جائیں. دین ہوں اس کا دین, دینہم ان سب کا دین, دینوں کا آپ کا دین, دینی میرا دین, دینکم آپ سب کا دین, دیننا ہمارا دین. بس اسی طرح. یعنی یہ جو کا, کے, کی, میرا, میری, تیرے, صرف یہ الفاظ کا اضافہ ہے, باقی تو وہی ہوں, ہم, کا, ای, کم, نہ ہے. ٹھیک ہے. آئیے ہم, کا, ای, کم, نہ کسی لفظ سے جڑ کر قرآن میں کتنی بار آیا؟ تقریباً ہر صفحے میں, تقریباً ہر سطر میں, تقریباً ہر سورہ میں, تقریباً ہر لفظ میں. اے بی سی ڈی. یہ کتنی دفعہ آیا؟ تقریباً ہر سطر میں. ابھی آپ کو دکھایا تھا کہ ہر سطر میں تقریباً آتا ہے, اگر نہ آئے تو اگلی سطر میں 2 یا 3 دفعہ آتا ہے. اسمائہم ان سب کے نام, رسولکم تمہارا رسول, رب ہمارا رب. یہ ہو گیا مادینوں کا, اس کا جو ہے مکالمہ دیکھ لیے. مادینوں دین الاسلام, مادینوں دینہم الاسلام, مادینوں کا دینی الاسلام, مادینکم دین الاسلام. اور یہ جو ہے آج کا تھا. تو آئیے ایک چھوٹا سا کلپ آپ کو دکھاتے ہیں. کتاب, قلم, ساعت, جوال, یہ 4 لفظ ہیں. اب اس کے ساتھ ہم نے کا اور ی کو ملا کے مکالمہ کرنا ہے. کتاب کے ساتھ جب کا ملائیں گے تو کیا بنے گا؟ کتابوں کا. اور یا ملائیں گے کتاب کا, کتاب. قلم کے ساتھ ملائیں گے کتابیں, قلموں کا, قلمی. علم کا, ساعت کے ساتھ ملائیں گے ساعتوں کا, ساعتی. جوال کے ساتھ ملائیں گے تو ساعتی, کیا ہوگا؟ جوالوں کا. پہلے تو کاف کو ملائیں نا, کا, جوالوں کا, پھر جوال. جوانوں کا, جوال. جوان, کتابوں کا کتابی, قلموں کا قلمی, ساعتوں کا ساعتی, جوالوں کا جوال. ساعتی, جوالی. آسان ہو جاتا. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں جو ہے قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. تو چلیے اس کے ساتھ ہی آج جو ہے